أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، پیارے بھائیوں، سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، کل گزشتہ ہماری گفتگو یہ چل رہی تھی کہ حق سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ ہم آپ کے سامنے ایک بہترین قصہ بیان کرتے ہیں، اور اس واسطے کہ ہم نے آپ کی طرف اس قرآن کی وحی کی ہے، آپ اس سے پہلے بے خبر تھے. تو قرآن مجید میں یہ واقعہ صرف اسی مقام پر آیا ہے، کسی جگہ اس کو بیان نہیں کیا، ریپیٹ نہیں کیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بہترین قصہ ہے، اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ اس کو بار بار بیان کرتے، لیکن اس میں ایک واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر مصر کی عورتوں کے فریفتہ ہو جانے کا آتا ہے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے، ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ ڈالا تھا. تو چونکہ اس طرح کے واقعات ان کو پردے میں رکھا جاتا ہے، زیادہ بیان نہیں کیا جاتا. اسی لیے مستدرک حاکم نے ایک روایت نقل کی ہے جس میں سورہ یوسف عورتوں کو سکھانے کے بارے میں نہیں وارد ہوئی ہے، ممانعت وارد ہوئی. اور شیخ ابو اسحاق نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں دوسرے انبیاء علیہ السلام کے قصوں کو بار بار بیان کیا، اور اس قصے کو ایک ہی مرتبہ لائے. اشارہ عرب کے عزت اور عاجزی کی طرف ہے. گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا کہ ان کان من تلقاء نفسی فافعلوا فی قصۃ یوسف ما فعلت فی سائر القصص. یعنی اگر یہ میری طرف سے ہوتا تو پھر یوسف علیہ السلام کے قصے میں اسی طرح کرو جیسے
دوسرے قصوں میں کیا گیا۔ اور علامہ آلوسی نے اس وجہ کو وجہ حسن کہا۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ سورہ یوسف کی تخصیص کیوں ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ایک ساتھ بیان کیا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے سامنے تو ایک ہی وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ صحابہ کے طلب کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اتارا، اس لیے اس کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا، تاکہ قصہ بیان کرنے کا جو مقصود ہے، یعنی پورا تفصیلی قصہ آوے اور اس کو گھیر کر بیان کر کے نفس کو راحت پہنچائی جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسرے انبیاء علیہ السلام کے قصوں کے اندر مقصد تھا رسولوں کو جھٹلانے والوں کے ہلاک کرنے کا، تو وہ تو بار بار ہوتا رہا، اور کسی کو دھمکایا جاتا ہے، ڈرایا جاتا ہے، تو ایک قصے کو بار بار بھی بیان کیا جا سکتا ہے۔ کفار نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، تو اللہ تعالیٰ نے جھٹلانے والوں پر جو عذاب آیا تھا اس کو بیان کیا اور کہا کہ فقط مدد سنت الاولین، یہ اگلوں کا طریقہ گزر چکا ہے۔ الم یروا کما اہلکنا من قبلہم من قرن، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اگلی قوموں کو ہم نے کیسے ہلاک کیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے اندر یہ مقصد نہیں ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھ لیجئے اصحاب کہف کا قصہ، ذوالقرنین کا قصہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات خضر علیہ السلام سے ہوئی وہ قصہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا وہ قصہ، اس کا تکرار نہیں ہے، اس کو بار بار بیان نہیں کیا۔ اب ایک سوال ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی یہاں، زکریہ علیہ السلام کی یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ سورہ آل عمران میں بھی بیان کیا تفصیل سے، اور سورہ مریم میں بھی بیان کیا۔ اس کا جواب دیتے ہوئے آلوسی نے لکھا کہ اصل میں سورہ مریم مکی صورت ہے، اور مکہ میں خطاب تھا مکہ والوں سے، مشرکین مکہ سے، اس لیے ان کے لیے وہ صورت نازل کی، تو اس میں وہ واقعہ لکھا۔ اور سورہ آل عمران مدنی صورت ہے، وہاں یہودیوں سے خطاب تھا، اس لیے دوبارہ اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ اور اسی لیے حضرت زکریا علیہ السلام کے قصے کے ساتھ محاجہ اور مباہلہ یہ قصے بھی بیان کر دیے۔ اب سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے، تو پھر آدم علیہ السلام کے قصے کو بار بار بیان کیا قرآن پاک کے اندر؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کے اندر لوگوں کو معصیت سے روکنا ہے کہ دیکھو گناہ کی وجہ سے ایک بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، کتنا بڑا نقصان کہ جنت سے نکال دیے گئے اور دنیا میں گناہ ہوتے رہتے ہیں، اس لیے بار بار ڈانٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے قصے کو بیان کیا۔ آج جس آیت کو میں نے پڑھا، 4 نمبر کی آیت ہے، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا، اس وقت کو یاد کرو جبکہ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے عرض کیا کہ اے میرے ابا جان، میں نے 11 ستاروں کو اور سورج اور چاند کو دیکھا، میں نے ان کو اپنے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ قال یا بنی، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پیارے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، تو اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان مت کرنا، فیکیدوا لک کیدا، کہ وہ تیرے لیے تیرے واسطے کچھ مکاری کریں گے، کوئی فریب کریں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین،
یقیناً شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو پہلا حصہ، پہلی آیت، اذ قال یوسف لابی، یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے عرض کیا۔ یوسف، یوسف، یوسف الگ الگ طریقے سے پڑھ سکتے ہیں اس کو۔ یہ لفظ ہے، لفظ یوسف غیر عربی زبان کا لفظ ہے۔ بعض حضرات نے اس کی وجہ یوسف کو یوسف کہنے کی یا یہ نام رکھنے کی یہ بیان کی ہے، جس کو تفسیر قرطبی کے اندر لکھا کہ ابو الحسن اقطع جو ایک بہت بڑے حکیم گزرے ہیں، ان سے یوسف کے لفظ کے بارے میں پوچھا تو فرمایا کہ لفظ اسف کے معنی ڈکشنری کے اعتبار سے غم کے آتے ہیں، حزن کے آتے ہیں، اور اسیب کہتے ہیں بندے کو۔ یہ دونوں چیزیں غلام کو کہتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام میں یہ دونوں چیزیں جمع ہو گئی، اس لیے ان کو یوسف کہتے ہیں۔ اور یہ بات روح البیان کے اندر بھی نقل کی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام کے، اور یعقوب علیہ السلام بیٹے ہیں اسحاق علیہ السلام کے، اور اسحاق علیہ السلام بیٹے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے۔ بہت ہی پاکیزہ نسب، کتنے انبیاء علیہ السلام ایک ساتھ، 4 نبی، خود بھی نبی، باپ بھی نبی، دادا بھی، پردادا بھی۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم۔ شریف کا بیٹا، جو شریف کا بیٹا اور وہ بھی شریف کا بیٹا، یہ ہے یوسف جو یعقوب کے بیٹے ہیں، جو کہ اسحاق کے بیٹے ہیں، اور وہ ابراہیم کے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ ای الناس اکرم، لوگوں میں سب سے زیادہ معزز کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتقاہم اکرمہم عند اللہ اتقاہم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ حضور ہم اس کے بارے میں نہیں پوچھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا تو فاکرم الناس یوسف نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن خلیل اللہ، وہ تو یوسف ہیں لوگوں میں سب سے مکرم، کہ ان کے والد بھی نبی، ان کے والد بھی نبی، اور ان کے والد اللہ کے خلیل۔ صحابہ نے عرض کیا کہ حضور ہم اس کے بارے میں نہیں پوچھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا تو پھر آپ معادن عرب کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں، یعنی عرب کے لوگوں کے بارے میں جو پرانے زمانے جاہلیت سے چلے آ رہے ہیں لوگ، ان میں پوچھتے ہیں کہ کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہاں۔ حضور نے فرمایا کہ خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام، جو زمانے جاہلیت میں ان میں جو بہتر تھا وہ اسلام میں بھی بہتر ہوگا، اذا فقہوا، جب کہ وہ لوگ فقیہ بن جائے، اذا فقہوا جب وہ سمجھدار ہو جائے، دین کی سمجھ پیدا کر لے، تو وہ لوگ سب سے زیادہ مکرم ہے۔ یہ جو کرم کا لفظ ہے، علامہ حقی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ یہ ایسا کرم کا لفظ ہے، ایسا جامع لفظ ہے جس کے ذریعے ہر ایک کی تعریف کی جا سکتی ہے۔ جو اچھائی کا جامع ہو اس کے لیے لفظ کرم استعمال ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے اندر ایک تو 3 نبیوں کی اولاد بن رہے ہیں، تو شرف نبوت ان کے پاس ہے، اس کے ساتھ ساتھ حسن صورت بھی موجود ہے ان کے پاس کہ بہت زیادہ خوبصورت، علم تعبیر رویا بھی ان کے پاس ہے، خواب کی تعبیر بتلاتے تھے، دنیا کے رئیس بھی رہے، اور قحط کے زمانے میں رعایا کی، پبلک کی بہت زیادہ رعایت کی، مصائب میں لوگوں کا ساتھ دیا۔ یہ ساری چیزیں حضرت یوسف علیہ السلام میں پائی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اکرم فرمایا، لوگوں میں سب سے زیادہ معزز ہے۔
حضرت حضرت یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے کل 12 بیٹے، ان 12 میں سے 2 بیٹے ایک بیوی سے اور دوسرے 10 بیٹے دوسری بیوی سے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا صحیح تھا۔ ایک بہن نکاح میں ہو تو دوسری بہن نہیں آ سکتی، شریعت کے اندر حرام ہے، بلکہ ایک بہن عدت میں ہو تو اس کی بہن سے بھی نکاح نہیں کر سکتے، یعنی کہ نکاح ہو جاتا ہے، ہم کر لیتے ہیں تو ہو جاتا ہے، شریعت نے منع کیا ہے، وہ حرام ہے۔ ان تجمعوا بین الاختین، حرام ہے کہ تم 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرو۔ خیر، حضرت یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ یہ واقعہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یعقوب علیہ السلام کی ولادت کس طرح ہوئی، ان کی شادی کیسے ہوئی، کہاں ہوئی۔ تو تفسیر روح البیان کے اندر نقل کیا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کا نام جو یعقوب رکھا، یہ لفظ عقیب سے بنا ہے، اور عقیب عربی زبان میں ایڑی کو کہتے ہیں، پاؤں کا پچھلا حصہ۔ تو چونکہ یعقوب اپنے بھائی عیسیٰ عین یا صاد الف، عیسیٰ الگ ہے جس کو لوگ کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام الگ ہے، لیکن یعقوب علیہ السلام کے ایک بھائی عیسیٰ تھے، اور دونوں اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ایک ساتھ تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب نکلنے کا ارادہ کیا اس دنیا میں آنے کا، تو عیس نے کہا کہ نہیں، میں پہلے نکلوں گا۔ یعقوب علیہ السلام نے جب یہ بات کہی کہ میں نکلوں گا، عیس نے کہا نہیں میں نکلوں گا۔ عیس نے کہا کہ اگر تو نکلے گا تو میں ماں کے پیٹ کے اندر بیچ میں ایسے رکاوٹ بن جاؤں گا کہ ماں کو مار ڈالوں گا۔ اس لیے یعقوب علیہ السلام پیچھے ہٹ گئے اور ان کو نکلنے دیا۔ تو عیس پہلے پیدا ہوئے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے عیس کی ایڑی کو پکڑ لیا، پھر عیس کے بعد پیدا ہوئے، اس لیے ان کو یعقوب کہتے ہیں، اور ان کو عیس اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے نافرمانی کی تھی، وہ یعقوب علیہ السلام سے پہلے نکلے۔ عیس بہت زیادہ بال والے تھے، اور یعقوب علیہ السلام کے بدن پہ بال نہیں تھے۔ ہوتا یہ تھا کہ عیس کو ان کے والد اسحاق علیہ السلام زیادہ محبت کرتے تھے، اور یعقوب علیہ السلام کو ان کی ماں زیادہ محبت کرتی تھی۔ عیس شکاری تھے، شکار کرنے جاتے تھے جنگل میں، اور یعقوب علیہ السلام بکریاں پالتے تھے۔ جب حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر زیادہ ہوئی، آنکھ کے اندر سے بینائی چلی گئی، تو ایک دن عیس سے فرمایا کہ بیٹے تو مجھے شکار کا گوشت کھلا اور مجھ سے قریب ہو، تاکہ میں تیرے لیے ایسی دعا کروں جو میرے لیے میرے والد نے کی تھی، یعنی نبوت کی دعا کروں۔ اور ہر نبی کے لیے ایک اللہ تعالیٰ نے مقبول دعا رکھی ہے، سارے نبیوں نے اپنی دعائیں استعمال کر لی، لیکن میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا کو قیامت تک کے لیے مؤخر کیا کہ اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن شفاعت عظمیٰ کریں گے، بڑی شفاعت کریں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، اس دعا کو اس وقت یوز کریں گے۔ خیر، جب اسحاق علیہ السلام نے جب یہ بات بتائی تو عیس شکار طلب کرنے کے لیے نکل گئے۔ تو یعقوب علیہ السلام کی والدہ نے فرمایا کہ اے بیٹے تو ایک کام کر، ایک بکری ذبح کر اور اس بکری کو بھون، اور اس کی جو چمڑی ہے وہ چمڑے کو اپنے اوپر بدن پر لگا دے، اور بنی ہوئی بکری اپنے والد کے سامنے پیش کر اپنے بھائی سے پہلے، اور یہ کہ میں عیس ہوں، شاید وہ تیرے لیے دعا کرے، جو اپنے بھائی کے لیے وعدہ کیا دعا کرنے کی تیرے لیے دعا ہو جائے۔ یعقوب علیہ السلام وہ بنا ہوا گوشت لے کر آئے اور عرض کیا کہ ابا جان کھائیے۔ کہا تو کون؟ کہا میں تمہارا بیٹا عیس ہوں۔ آپ نے چھویا تو دیکھا کہ بال زیادہ ہے، تو فرمایا کہ
ٹچ کرتے ہیں تو عیس لگتا ہے، لیکن جو بو لگتے ہیں وہ تو یعقوب کی بو ہے۔ صاحب روح البیان لکھتے ہیں کہ بہتر شکل یہ تھی کہ ان کی والدہ نے ہی وہ بنا ہوا گوشت پیش کیا اسحاق علیہ السلام کے سامنے اور کہا کہ بیٹا ہے دعا کر لو۔ انہوں نے اسحاق علیہ السلام نے عیس سمجھ کے دعا کی اور اس میں سے کھایا کہ جو اس کو لایا ہے اللہ تعالیٰ اس کی اولاد میں انبیاء یعنی نبی اور بادشاہ پیدا فرماوے۔ یعقوب علیہ السلام چلے گئے، ان کے بعد عیس آئے اور کہا کہ ابا جان میں آپ کے لیے شکار لایا ہوں جو آپ نے چاہا تھا۔ اسحاق علیہ السلام نے معاملہ سمجھ لیا، کہا کہ بیٹا تمہارا بھائی جو یعقوب ہے وہ تم سے سبقت کر گئے، لیکن ابھی ایک دعا اور میرے پاس ہے، میں تمہارے دعا کرتا ہوں۔ تو دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تیری اولاد کو مٹی کی جو تعداد ہے اتنی تعداد میں اولاد نصیب فرمائے، تیری اولاد اتنی زیادہ بڑھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ نسل عطا فرمائی، یہاں تک کہ روم کے اندر رومی لوگ انہی کی اولاد میں سے۔ خیر حضرت اسحاق علیہ السلام کنعان میں رہتے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ مکرمہ میں رہتے تھے۔ جب حضرت اسحاق علیہ السلام 180 سال کی عمر کو پہنچ گئے اور وفات کا وقت ہوا تو حضرت اسحاق علیہ السلام نے وصیت کی کہ یعقوب چپکے سے اپنے ماموں کے یہاں چلے جائیں۔ اپنے ماموں لیہ بن ناہز کے یہاں چلے گئے جو شام کی طرف رہتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس حسد کے مارے اپنے بھائی کو قتل کر دے، کیونکہ اس وقت اس نے قسم کھائی تھی اس نے کہ میں یعقوب کو قتل کر دوں گا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں کے یہاں چلے گئے، وہاں پر اقامت کی مدت تک رہے، اور ان کے خالو جو ماموں تھے ان کے ماموں کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک کا نام لایا تھا جو بڑی تھی اور دوسری کا نام راحیل تھا، یہ چھوٹی تھی۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں سے کہا کہ مجھے ان دونوں میں سے ایک کے ساتھ نکاح کرا دو۔ پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ مال ہے کہ جس سے تم اس کی پرورش کرو گے؟ کہا نہیں، لیکن میں آپ کے یہاں کام کروں گا۔ تو اس کی مہر 7 سال کی خدمت رکھی کہ تم 7 سال ہمارے یہاں خدمت کرو گے میری، وہ اس کی مہر ہے۔ تو اگلے زمانے اس شریعت کے اندر ہوگا اس طرح کا جواز۔ یعقوب علیہ السلام سے 7 سال خدمت لی اور انہوں نے یہ شرط رکھی کہ مجھے راحیل سے نکاح کرا دو۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام نے بڑی لڑکی جو لایا تھی اس کے ساتھ نکاح کرایا۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، مجھے تو چھوٹی سے کہا کہ دیکھو بڑی کے ہوتے ہوئے چھوٹی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے میں اور 7 سال کام کر لیتا ہوں، مجھے اس کی بہن سے بھی نکاح کرا دو۔ تو اس شریعت کے اندر جیسے کہ صاحب روح البیان نے نقل کیا ہے، انہوں نے اور 7 سال خدمت کی اور راحیل سے بھی نکاح کیا، اور ان کے ماموں نے دونوں بیٹیوں کو ایک ایک باندی بھی دی خدمت کے لیے۔ ایک کا نام زلفا تھا، دوسری کا نام بلہا تھا۔ لایا کے 6 بیٹے اور 1 بیٹی ہوئی۔ روبیل ہے، شمعون ہے، یہودا ہے، لاوی ہے، یسجر ہے، زیالون ہے، دنیا ہے، اور زلفا نے 2 بیٹے، دان اور یغسالی، اور جو بلہا تھی اس کے 2 بیٹے ہوئے جاد اور عاشر۔ اب راحیل کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی، کئی سالوں تک نہیں رہی۔ ان کے بعد جب وہ حاملہ ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یعقوب علیہ السلام کی عمر تقریباً 91 سال کی ہو گئی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے والد اسحاق علیہ السلام کے وطن کی طرف کچھ جانوروں کو لے کر ہجرت کرنے کا ارادہ کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو ماموں تھے ان کے پاس سونے کا بت تھا، تو لایا نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ تم جاؤ اور وہ بت لے آؤ تاکہ ہم اس کو خرچ کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ بت لے لیا۔ خیر تو اس طرح سے
حضرت یوسف علیہ السلام دنیا میں آئے، اور دوسری دفعہ جب راحل حاملہ ہوئی، پیٹ میں بنیامین آئے، تو بنیامین کی ولادت کے بعد اسی نفاس کی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ یوسف علیہ السلام 2 سال کے تھے، یعقوب علیہ السلام کو بہت زیادہ محبوب تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب 7 سال کے ہوئے تو انہوں نے خواب دیکھا۔ اب یہ جو خواب ہے، اس خواب کے بارے میں بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ جیسے کہ حمام ابن منبہ نے یا وہب ابن منبہ نے یہ روایت نقل کی کہ ایک خواب انہوں نے تب دیکھا تھا جب بہت چھوٹے تھے۔ اس طرح سے خواب دیکھا کہ 11 ڈنڈے ہیں، لکڑیاں ہیں، اور گول دائرے کے اندر ہیں، اور ایک چھوٹا ڈنڈا ہے جو ان سب کے اوپر کودتا ہے اور سب کو اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے یہ خواب بیان کیا تو فرمایا کہ ایاک ان تذکر ھذا لاخوتک، اپنے بھائیوں سے کبھی بھی اس کا ذکر مت کرنا۔ اور اس کے بعد آپ نے دوسرا خواب دیکھا، جمعہ کا دن تھا، شب قدر تھی، جبکہ آپ 12 سال کے یا 17 سال کے تھے، جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ اس وقت کو یاد کرو جبکہ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے عرض کیا، اے میرے ابا جان، میں نے دیکھا 11 ستاروں کو اور سورج اور چاند کو، میں نے ان کو اپنے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ خواب ہے جس کے اندر 11 ستاروں کا تذکرہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک یہودی جس کا نام بیہقی کے اندر بستان ہے، بہت ساری کتابوں میں تفسیر میں بستانہ کا لفظ ہے، اور روح المعانی کے اندر سنان کا لفظ ہے۔ یہودی نے آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اخبرنی یا محمد عن النجوم التی رآہن یوسف، آپ ہمیں ان ستاروں کے بارے میں بتلائیے جن ستاروں کو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا، بتا دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی سے پوچھا کہ هل انت مؤمن ان اخبرتک، اگر میں تجھے بتلا دوں تو کیا تو اسلام میں داخل ہو جائے گا؟ مظہری میں ان تسلم کا لفظ ہے، ان اخبرک هل تسلم، میں تجھے بتلا دوں یہ نام تو اسلام میں داخل ہوگا؟ کہا کہ نعم، تھی ہے، میں داخل ہو جاؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے نام بیان فرما دیے۔ یہودی نے کہا کہ واللہ انہا لاسماؤہا، خدا کی قسم یہی ان کے نام تھے۔ وہ نام کیا تھے؟ جرسان، طارق، زیال، قابس، عمودان، فلیک، مصباح، دروح، فر، وتاب، ذوالکتفین، یہ سارے نام بیان کیے۔ اس روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا سورج اور چاند کو آسمان سے اترتے ہوئے، دیکھا کہ انہوں نے آپ کے سامنے سجدہ کیا۔ سورج اور چاند سے مراد کیا ہے؟ تو سدی کا کہنا یہ ہے کہ چاند سے مراد ان کی خالہ ہے، کیونکہ والدہ جو راحل تھی وہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بچپن میں گزر گئی تھی، اور جو لایا تھی وہ حیات تھی۔ تو
ابن جریج کا کہنا یہ ہے کہ سورج ان کی ماں ہے، الشمس امہ والقمر ابوہ، چونکہ عربی زبان میں شمس کا لفظ فیمیل استعمال ہوا اور قمر کو میل استعمال کرتے ہیں، تو فیمیل شمس ہے تو کہا کہ وہ ان کی ماں، اور قمر میل ہے تو کہا وہ ان کے والد۔ اور قتادہ اور سدی کا کہنا ہے کہ سورج ان کا باپ اور چاند ان کی ماں، چونکہ سورج دیتا ہے روشنی چاند کو ملتی ہے روشنی سورج سے، تو دینے کا کام تو باپ کا ہوتا ہے، لینے کا کام ماں کا ہوتا ہے۔ اس لیے علامہ آلوسی بغدادی فرماتے ہیں کہ سورج سے مراد ان کے والد اور چاند سے مراد ان کی والدہ۔ علامہ آلوسی نے لکھا ہے کہ سورج جب کبھی خواب میں آدمی دیکھتا ہے تو اس سے بادشاہت ہے، سونا ہے، خوبصورت عورت ہے، یہ مراد ہوتا ہے، اور چاند کو کوئی آدمی خواب میں دیکھتا ہے تو اس سے مراد امیر، اور ستارے کو کوئی دیکھتا ہے تو اس سے مراد علماء اور رؤساء، ایسے خواب کی تعبیر دی جاتی ہے۔ خیر، ایک سوال یہ رہ جاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب اگر شب قدر میں دیکھا تو پھر ہم تو اپنی کتابوں میں دیکھتے ہیں کہ شب قدر اس امت کی خصوصیت ہے، تو خصوصیت کیسے رہی؟ اس کا جواب غالباً علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیا کہ شب قدر تو تھی پہلے سے، لیکن خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہونے کا جو مقام حاصل ہے اس امت کے لیے، وہ خاص ہے اس امت کے لیے، ورنہ شب قدر کا وجود ہے اور اتنے 1000 مہینوں سے افضل ہونے کی جو بات ہے وہ اس امت کے لیے خاص ہے۔ خیر، اس آیت کریمہ کے اندر جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو اپنا خواب بیان کیا، ایک متفرق طریقے کا کہ جس میں ستارے بھی ہے، ستارے کے ساتھ سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، اور یہ سب سجدہ کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ھذا امر متشتت، یہ تو ایک متفرق معاملہ ہے، اللہ اس کو جمع کر دے گا۔ ہاں، اس آیت میں ایک بات تو یہ ہے کہ ستاروں کو اور سورج اور چاند کو سجدہ کرنے والا بتلایا کہ یہ لوگ سجدہ کر رہے ہیں، تو کیا مراد ہے سجدے سے؟ سجدہ کرنا یہ تو عقل والوں کا کام ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بہت سارے فلاسفہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ستاروں کے اندر بھی زندگی ہے، ان کے اندر بھی احساس ہے۔ بہت ساری آیتوں سے انہوں نے استدلال کیا، کل فی فلک یسبحون، ہر ستارہ اپنے محور کے اندر تیر رہا ہے۔ علامہ واحدی کے حوالے سے بعض تفسیروں میں دیکھا کہ جب ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سجود کا لفظ استعمال کیا، گویا کہ وہ سمجھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے عقل والوں کے بارے میں خبر دی ہے، جیسے کہ اس چیونٹی نے بات کی تھی، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، چیونٹی نے کہا تھا کہ اپنے بلوں میں گھس جاؤ ورنہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر کچل دے گا۔ خیر، اس آیت کے اندر ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ خواب میں دیکھا، یہ خواب کا معنی آیا کہاں سے؟ یہاں تو مطلق کا ہے کہ انی رأیت احد عشر کوکبا، میں نے دیکھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ستاروں کا کام سجدہ کرنا نہیں ہے حقیقت میں، اور سجدہ کرتے دیکھا ہے تو اس کا تو یہ مطلب کہ یہ ان آنکھوں سے نہیں دیکھا بلکہ خواب میں دیکھا۔ اور اسی لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بعد والی آیت میں جو جواب دیا ہے کہ لا تقصص رؤیاک، تم اپنے خواب کو کسی اپنے بھائیوں کے سامنے بیان مت کرنا، ورنہ تمہارے ساتھ وہ مکر کریں گے، کچھ تدبیر کریں گے۔ ایک بات یہاں پر یہ پیش آتی ہے کہ ستاروں کو پہلے بیان کیا اور سورج اور چاند کو بعد میں بیان کیا، حالانکہ سورج اور چاند تو بہت طاقتور ہیں اور بڑے بھی ہیں، تو ان کو وہ افضل بھی ہیں، پھر بھی
تو کہا کہ کبھی کبھی افضل کو بعد میں بیان کیا جاتا ہے ان کی مزید شرافت کو بتلانے کے لیے، جیسے من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، جو آدمی اللہ اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا دشمن ہو، جبریل و میکائیل کا دشمن ہو، تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے۔ تو فرشتوں میں جبریل اور میکائیل دونوں داخل تھے، اس کے باوجود ان کو بعد میں صاف طور پر صریح الفاظ میں بیان کیا۔ اور واللہ اعلم بالصواب، واللہ اعلم بالصواب، میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ سورج اور چاند کے مقابلے میں ستاروں کی حیثیت کم ہے، تو جب کسی کے سامنے گرنے کی بات ہوتی ہے، ارے ان کے سامنے تو فلاں صاحب تابع ہے، ان کے تو فلاں تابع، ارے فلانا بھی ان کے تو تابع، تو ستاروں نے سجدہ کیا سورج اور چاند نے بھی سجدہ کر لیا جو ان سے بڑے ہیں، واللہ عالم۔ اور علامہ حکی نے لکھا کہ سورج اور چاند کو آخر میں بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ پہلی ملاقات ستاروں سے ہوگی اور بعد میں سورج اور چاند سے ہوگی۔ اور ہوا بھی ایسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب وزیر خزانہ بنے مصر کے، تو بھائی دو دفعہ گئے وہاں پر ان کے پاس، اور 2 دفعہ ملاقات ہوئی بھائیوں سے، اور آخر میں ماں باپ اور خالہ اور ابا سے ملاقات ہوئی، جیسے کہ آگے چل کے یہ واقعہ آئے گا۔ بعد حضرت نے یہ کہا ہے کہ سجدے سے مراد یہاں پہ تواضع ہے، کہ سب ان کے سامنے جھک گئے۔ سجدہ کہتے ہیں زمین کے اوپر پیشانی ٹیکنے کو، اب وہ چاہے عبادت کے لیے ہو یا کسی کی تعظیم کے لیے، اسی لیے سجدے تعظیمی حرام ہے، کسی کے سامنے سر جھکانے کی اجازت نہیں ہے۔ آج ہم سلام کرتے اس پہ بھی سر جھکا دیتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نے سلام کیا اور سر جھکا کر ایسے ہاتھ کیا، تو حضور نے فرمایا کہ ما ھذا الانحناء، یہ جھکنا کیسا ہے؟ بے سلام میں جھکا تھوڑی جاتا ہے۔ تو سجدے کا لفظ جیسے زمین پر ماتھا ٹیکنے کے لیے آتا ہے، ایسے ہی تواضع کے لیے بھی آتا ہے، اپنے کو چھوٹا بتلانے کے لیے، اور یہاں دونوں کا احتمال ہے۔ سوال یہ ہے کہ سورج کو پہلے بیان کیا اور چاند کو بعد میں بیان کیا۔ اس کا جواب دیتے ہوئے علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، وہ اس وجہ سے کہ سورج چاند کے مقابلے میں بہت بڑا بھی ہے اور روشنی کے اعتبار سے بہت زیادہ بھڑکدار بھی ہے، اور سورج چاند کے مقابلے میں زیادہ نفع بخش بھی ہے۔ یا ہو سکتا ہے کہ سورج کو جس جگہ کی ضرورت ہے وہ بہت بلند ہے، اور اس کا جو محور ہے وہ زیادہ بسیط ہے، جیسے کہ اہل ہیئت کا کہنا ہے۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سورج ہی تو چاند کو نفع پہنچاتا ہے، تو جو نفع پہنچانے والا ہے اس کا پہلے تذکرہ ہونا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کے بھائی کو کواکب کیسے کہا گیا؟ ستاروں سے تو راستہ اختیار کیا جاتا ہے، نبیوں سے راستہ اختیار کیا جاتا ہے، راستہ لیا جاتا ہے، تو کیا یہ نبی تھے؟ تو بھائیوں کو کواکب کہنے سے کوئی نبوت ثابت نہیں ہو جاتی۔ صحابہ کرام کو حضور نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، کیونکہ نورانیت جیسے نبیوں میں ہوتی ہے، نبی کے واسطے سے صحابہ کو بھی ملتی ہے، اپنے تابعداروں کو بھی ملتی ہے۔ اور تعبیر کا جو علم ہونا یہ خاندان نبوت سے بھی تھا، اور وہ جو ان کا علم ہے وہ خیال سے بھی ظنی طور پر بھی ہو سکتا ہے۔ سوال یہ کہ 11 ستارے عدد کے ساتھ بیان کیا، مطلق کہہ دیتے کہ کواکب کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ خواب جو بیان کیا جاتا ہے وہ پورا بیان کرتے ہیں۔ جب خواب پورا بیان کریں گے تو تعبیر بھی پوری سامنے آئے گی، اگر ادھورا خواب بیان کریں گے تو تعبیر پوری سامنے نہیں آئے گی، اس لیے عدد کے ساتھ بیان کیا کہ 11 ستارے۔ ابھی آپ نے کس عمر میں دیکھا، یہ بات تو میں کر چکا ہوں۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرطبی میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ اگرچہ اس واقعے سے پہلے وفات پا چکی تھی، مگر ان کی خالہ والد ماجد کے نکاح میں آ گئی تھی،
اور خالہ خود بھی ماں کے قائم مقام ہو سکتی ہے اور سمجھی جاتی ہے، جبکہ خالہ ہی نکاح کے اندر ہو، ابا کے نکاح میں خالہ آ جاوے تو پھر اور زیادہ تعلق ہو جاتا ہے۔ اب ہمیں خواب کے بارے میں جاننا ہے کہ خواب ہے کیا، اس لیے کہ ابن کثیر نے لکھا کہ رؤیا الانبیاء وحی، نبیوں کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی ہوتا ہے۔ رؤیا الانبیاء وحی، ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد ہے، نبیوں کا خواب وحی ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ خواب آتا کیسے ہے، شریعت کے اندر خواب کی کیا حیثیت ہے، اس کے لیے تھوڑا انتظار کیجیے، انشاءاللہ مزید گفتگو آئندہ کل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی علم نافع عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔